پی آئی کی پریویٹائزیشن ہے، اس کا ٹائم فریم از ناؤ اراؤنڈ دا جون ٹائم فریم. جو بیڈز ہیں وہ ان دا مئی ٹائم فریم آ جانی چاہیے. سو اٹس موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. پی آئی اے کی نجکاری جون تک ہو جائے گی، وفاقی وزیر خزانہ نے بتا دیا. محمد اورنگزیب کا ایک نیوز کے پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں خصوصی انٹرویو. کہا کہ نجکاری کا عمل تیز کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی. بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری ہونے جا رہی ہے. محصولات بڑھانے کے لیے کابینہ، پارلیمان اور صوبوں سے مشاورت کی جائے گی. دکانداروں، بڑے ڈسٹریبیوٹرز اور ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہفتوں میں مکمل کر لیں گے. معیشت کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں، اب سخت فیصلے کرنا ہوں گے. آئی ایم ایف سے ایک اور پروگرام لینا پڑے گا. معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کا مل بیٹھنا خوش آئند ہے. وزیر اعظم کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو. شہباز شریف نے کہا اگلے ماہ آئی ایم ایف سے $1 ارب سے زائد رقم آئے گی. معاشی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایس آئی ایف سی اہم پلیٹ فارم ہے. وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. سابق نگراں حکومت نے بھی محنت سے کام کیا. معاشی اصلاحات کے مکمل استعمال کے محفوظ ماحول فراہم کیا جائے گا. فوج پاکستان معاشی بحالی کے اقدامات کی مکمل حمایت کریں گی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ایس آئی ایف سی اجلاس میں یقین دہانی. اعلامیہ کے مطابق کمیٹی نے پالیسیز کے تسلسل کے عزم کا اعادہ کیا. ملک کے وسیع تر مفاد میں مشکل معاشی فیصلے کرنے کا بھی عزم. سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بریفنگ دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک کے وسیع تر مفاد میں سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھنے کی تلقین. وزیر اعظم سے چاروں وزراء اعلیٰ کی بھی ملاقات. وفاق اور صوبوں میں ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنانے پر اتفاق. ملک کو بدنام کرنے کی سازش بے نقاب، ایک اور لاپتہ فرد کی حقیقت آشکار. وی ایل اے کے دہشت گردوں نے گزشتہ روز گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر بزدلانہ حملہ کیا. سیکورٹی فورسز نے حملے کی کوشش کو ناکام بنایا. فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد مارے گئے. سیکورٹی فورسز کے 2 جوان شہید. حملے میں کالعدم تنظیم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے دہشت گرد کے ملوث ہونے کی تصدیق. دہشت گرد کریم جان ولد فضل بلوچ تربت کا رہائشی اور 25 مئی 2022 سے لاپتہ تھا. بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد چاکر لیاقت مارا گیا. 2 دہشت گرد زخمی. اسلحہ اور بارودی مواد برآمد. آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد کئی کارروائیوں میں ملوث تھے. پاکستان کوسٹ گارڈز کا گوادر کے علاقے سربندر میں آپریشن. اسلحہ اسمگلنگ میں ملوث 6 مشتبہ افراد گرفتار. 36 پستول اور شاٹ گن برآمد. ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد پی ٹی آئی کی خفت مٹانے کی کوششیں. پارٹی رہنما متضاد بیانات دینے لگے. کوئی سائفر کو حقیقت اور کوئی افسانہ قرار دینے لگا. رؤوف حسن کہتے ہیں امریکی کانگریس میں سائفر کی حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا. بیرسٹر گوہر بولے ڈونلڈ لو نے جو کہا وہ جھوٹ ہے، اس پر اسد مجید کو بیان جاری کرنا چاہیے. اسد مجید نے ڈونلڈ لو کے ساتھ میٹنگ کا اعتراف کیا. بابر اعوان کہتے ہیں ڈونلڈ لو نے بانی پی ٹی آئی کو بری کرنے والا بیان دیا. اگر سائفر ہے ہی نہیں تو مقدمہ جھوٹا ہے، اگر مقدمہ سچا ہے تو پھر ڈونلڈ لو جھوٹا ہے. بانی پی ٹی آئی نے سیاست بچانے کے لیے سائفر کا جھوٹا بیانیہ بنایا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ صرف ڈونلڈ لو نے ہی نہیں، اسد مجید نے بھی بانی پی ٹی آئی کے دعووں کو مسترد کیا. پی ٹی آئی نے سیاست بچانے کے لیے لابیسٹ ہائر کیے. پاکستان کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی. شری رحمان کہتی ہیں کہ ڈونلڈ لو نے واضح طور پر سائفر بیانیہ جھوٹ قرار دیا. اب یہ طے ہو چکا کہ سائفر کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد کا تحفظ کیا. ایوان نمائندگان میں سائفر پر سماعت امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے. شکیل آفریدی کے متعلق پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں. عافیہ صدیقی امریکی جیل میں ہے. ہیوسٹن میں پاکستانی مشن ڈاکٹر عافیہ کے اہل خانہ اور وکلاء سے رابطے میں ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ. ممتاز زہرا بلوچ نے مزید کہا افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. دہشت گرد گروہ کے خلاف کارروائی کی. ہدف گل بہادر گروپ کے دہشت گرد تھے. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف مشترکہ جدوجہد پر اتفاق. امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے تحریک انصاف کے وقت کی ملاقات. موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو. ملک میں آئین و قانون کی بالادستی اور پارلیمانی جمہوریت کے فروغ پر بھی اتفاق کیا.
पाकिस्तान में 6 एटमी बिजली घर काम कर रहे हैं। हम बिजली का 8% एटमी तवानाई से पूरा करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराह इजलास से खिताब। बोले पाकिस्तान को साफ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों के लिए अहम तरजीह है। एटमी तवानाई दूर दराज और गरीब तबकात के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के लिए दुनिया के साथ ताउन को तैयार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुआशी तरक्की के लिए ताउन और मुस्तक़बिल के इक़दामात पर तबादला ख़याल। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कंट्री डायरेक्टर ने IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़जाना ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरजीहात का खाका पेश किया। एशियाई तरक्याती बैंक की मुसलसल मुआवनत को भी सराहा। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का जेर हिरासत मुलजिम एहसन शाह के घर पर छापा। 25 लाख रुपए बरामद। मुलजिम के मोबाइल फोन से काबिल एतराज तस्वीर वीडियोस बरामद। मुलजिम एहसन शाह की निशानदही पर रावी रोड से एक और मुबैना मुलजिम हिरासत में। बिजली और गैस स्टोरों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। हुकूमत ने क्रैक डाउन के लिए खुसूसी टीमें बना दी। बिजली और गैस स्टोरों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा कि सानही में मुलव्वस तमाम अनासिर को कैफरे के साथ पंजाब असेंबली का हंगामा खेज बजट इजलास। अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने बजट पर बहस का आगाज किया। हुकूमती मंसूबों पर शदीद तनकीद। 45 अरब रुपए के सेहत कार्ड को मजाक करार दिया। बोले साबिक हुकूमत का सेहत कार्ड फौरी बहाल किया जाए। रमजान निगहबान पैकेज का नाम ड्रॉप ड्रामा प्रोग्राम होना चाहिए। इनका पंजाब की आवाम से कोई सरोकार नहीं। चौधरी परवेज इलाही की 4 पसलियां टूट गईं। साबिक वजीर आला के अडयाला जेल में गिरकर जख्मी होने की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही के माथे और आंख के करीब भी चोट आई। बायां घुटना भी जख्मी हुआ। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया। दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए मुहिम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पौधा लगाया। वजीर आला मरियम नवाज के सरसब्ज पंजाब विजन के तहत सूबे की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू। वजीर आला ने पंजाब हाउस इस्लामाबाद के लॉन में पौधा लगाया। मरियम नवाज ने शजरकारी मुहिम में पंजाब के अवाम से भरपूर हिस्सा लेने की अपील की। गर्मी की पेश कदमी रोकने के लिए बादलों की सफ बंदी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का नया सिस्टम दाखिल। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर, स्वात में बादल बरसने का इम्कान। कोयटा, चमन, योब, ज़ियारत में भी बारिश की पेशगोई। कराची में भी मतला अब्र आलूद।